السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہوں گے جو بہت ہی خوش ہوں گے، اور ان کا ایسا کون سا عمل ہوگا جو اللہ بھی ان سے بہت خوش ہوگا۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں ایک بہت ہی شاندار عمل ہے جو شخص یہ عمل اللہ کے لیے کرے، خاص طور پر عمل اللہ کے لیے کرے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے صورتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی بہت ساری آیاتیں ہیں اور صورتیں ہیں جو اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، پریشانی آنے پر پڑھتے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم ایک عمل جاننے والے ہیں جو عمل اللہ کے لیے کرا جاتا ہے، اور اس عمل کو اللہ کے لیے اگر جو شخص کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آج ہم وہ عمل جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو یہ جمعے کا بیان، آپ لوگ اس بیان کو ضرور سنیں لاسٹ تک، تاکہ ہر ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ میں آج تھوڑا سا اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ چلتے پھرتے مجھے کبھی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ سوچتا ہوں چلو اس راہ سے امت کا کچھ بھلا ہو جائے اور امت کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ بے شک اس دن کی سچویشن یہ ہوگی قیامت کی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأن یغنی، ایک دوسرے سے آدمی بے نیاز ہو جائے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہونا یہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو قیامت میں مجرم ہوں گے، اب آپ کہیں کہ ہم مجرم نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا کون ایسا ہے جو مجرم نہیں؟ ہم تو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جی، ہم تو مجرم ہیں، ہمارے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ہماری صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، یقیناً ہم مجرم ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے جرموں کو معاف فرما دے۔ تو مجرم کیا تمنا کریں گے قیامت میں، اسے سنیے آپ۔ یود المجرم، مجرم آرزو کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ قرآن کہتا ہے کہ مجرم قیامت میں آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ میں اپنا بیٹا دے دوں اور اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، بے شک، جی حق بات ہے۔ میں اپنا بھائی دے دوں، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، جی، میں اپنا دوست دے دوں، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ بلکہ آگے قرآن کہتا ہے وہ تمنا کرے گا سارے انسانوں کو بھلے جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے اللہ بچا لے۔ یہ مجرم قیامت میں تمنا کرے گا، یعنی وہ باپ بیٹے کا رشتہ اس قیامت کے دن ایسی سچویشن میں بدل جائے گا کہ مجرم اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں، اپنی تکلیف کی فکر کرے گا، اور سوچے گا میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں بچ جاؤں۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنا سخت ترین دن ہوگا، اور وہاں کی تکلیف کتنی سخت ترین ہوگی۔
قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جرم تم نے کیا ہے، سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ اور وہاں کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ وہاں کی سزا کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ارے اگر قدرت حساب لینے پر آئے تو بندہ حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے اگر کسی کو روک لیا، گیا وہ کام سے۔ اسی لیے استاذ زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار۔ ہم سے عمل نہ پوچھ، بے سبب بخش دے میرے قریب۔ اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس امت نے آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ کے حضور حاضری کو فراموش کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کو فراموش کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ قرآن میں قیامت کے دن کے کئی نام بیان کیے گئے، یوم عظیم، یوم التغابن، یوم الدین، یہ سارے نام قرآن کے اندر آئے ہیں۔ اور جن صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اب سنیے حضور فرماتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی حضور قیامت کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے تو سرکار پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور سرکار پر ضعیفی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ یہ وہ رسول ہیں جو سید المعصومین ہیں، اور انہی کی قیامت میں سنوائی ہوگی، لیکن قیامت کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت۔ میاں آج تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہو پاتا، تھوڑی سی بخار کے اندر نانی یاد آ جاتی ہے، وہاں کی تکلیف کیسے برداشت؟ کیا تیاری کی ہم نے وہاں کے لیے؟ کچھ سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ اور جو سوچتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے، اپنے پیر پر مارتے ہوئے فرماتے تھے اے پیر آج بتا تو کس راستے پر چلا ہے، اس لیے کہ اللہ تجھ سے حساب لے، اس سے پہلے میں تیرا حساب لے لوں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی آخرت۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اپنی امت کا غم حضور کو اتنا ستاتا کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک حضور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے رہے کہ بس میری امت کی بخشش ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے جس کی وجہ سے اس قیامت کے دن اللہ عز و جل گھبراہٹ سے محفوظ و مامون رکھے۔ تو میں آج صرف آپ کو اس قیامت کے دن کے حوالے سے اور وہاں کی سختی کے حوالے سے مختصراً عرض کر کے گفتگو ختم نہیں کروں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس دن اگر گھبراہٹ سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ اور یہاں تک فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ساری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا تو یہ تین قسم کے لوگ مشک کے پہاڑ کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔
کوئی گھبراہٹ نہیں. وہ کب تک بیٹھے ہوں گے؟ جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہو جائے. پہلا وہ شخص، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے قرآن کی تلاوت کرے. بے شک، سبحان اللہ. جی ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا. ارے میرے بھائی، بہت سارے لوگ تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مال کس میں ملے گا، کون سی صورت پڑھیں یہ بتا دو. جی حق بات. چلیے اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں. اگر سورت کی فضیلت رزق میں برکت کے سلسلے میں جیسے سورہ واقعہ کی فضیلت ہے، آپ پڑھیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس سے بھی اونچا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن میں تو قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. بے شک، سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والا ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے. مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. جی. اور میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ ایک رسی کا سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں. جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس رسی کا سرے کو پکڑ لیتا ہے. ادھر بندے کے ہاتھ میں رسی کا سرا ہے، ادھر قدرت کے ہاتھ میں رسی کا سرا ہے. بے شک. ہم سب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہتے ہیں نا، قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو گویا اللہ عز و جل کی رحمتوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور ناظرین حضرات، عمل اللہ کے لیے ضرور کیا کریں تاکہ ہم قیامت کی سختی سے بچ جائیں اور اللہ ہمیں بھی ان 3 لوگوں میں شامل کر لے جن 3 لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ لوگ سب سے خوش ہوں گے قیامت کے دن، جو لوگ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو آئیے یہ بیان سن کر آپ اپنی زندگی کو بدل دیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.